السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم فورتھ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کا سورہ اعراف کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سورہ اعراف کا فورتھ پارٹ ہے، یہ لاسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ سورہ ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فورتھ پارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ ومن قوم موسى أمة يدعون بالحق يعدلون۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ موسیٰ کی قوم نے جو ہدایت یافتہ تھے وہ حق پر قائم تھے، ٹھیک ہے، اور تھوڑے جو تھے لڑنے لگ گئے تھے لوگ، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو، اور وہ حق پر فیصلے کرتے تھے، تو ٹھیک ہے 12 گروپس میں وہ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی جماعتیں بنا لی ان لوگوں نے۔ تو یہاں پر کیا بتا جا رہا ہے؟ وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أَنِ اضْرِبْ بعصاك الحجر فانفجرت منه اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَّامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، 12 گروپس میں وہ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے، اپنے اپنے خاندان، ایک خاندان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹل 12 خاندان بن گئے تھے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے، تو 12 قبیلے ڈیوائیڈ ہو گئے اس میں۔ تو پھر ہم نے موسیٰ کی طرف، اب یہاں پر بولا جائے وَحَیْنَا إِلیٰ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تمہارا جو عصا ہے نا، جو لکڑی ہے نا، اس کو مارو حجر پہ، حجر مینس پتھر پہ مارو تو وہ 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے اس میں سے۔ تو اور وہ ایک جو اپنا گروپس تھے نا، وہ سب نے اپنا اپنا چشمہ ڈھونڈ لیا، پہچان لیا، اور سب کو 12 چشمے مل گئے، اور سب نے، ہم نے کیا کیا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَّامَ، اور ہم نے پانی دیا انہیں، اور ہم نے کیا نازل کیا؟ من و سلویٰ نازل کیا، ٹھیک ہے۔ من و سلویٰ جو کیا بولا جاتا ہے؟ رزق ہے جو جنت سے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ سلویٰ مینس یہ جو ہے برڈ ہے، من مینس جنت کا کھانا، ٹھیک ہے۔ کلوا من طیبات، اور کھاؤ، ما رزقناکم، ہمارے رزق میں سے، وما ظلمنا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ پھر بعد میں جو انہوں نے انکار کر دیا تھا، ہم یہ کھا کھا کے بیزار ہو گئے، ہمیں نہیں کھانا ہے، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہے چھوٹی چیزیں لے لی۔ وہ کون سی تھی؟ وہ تھی ویجیٹیبلز، دالیں، یہ سب چیزیں تھی۔ تو سب سے زیادہ ہائی لیول پہ یہ چیزیں چھوڑ کے انہوں نے پھر وہ کیا۔ تو اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے کہ وہی تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ بولا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ وَإِذْ قِيلَ، اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، وَقِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب بھی تم جاؤ، ٹھیک ہے، بستی میں، آبادی میں، تو وَقُولُوا، اور اپنے منہ سے یہ کہتے ہوئے جانا کہ حِطَّةٌ، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفار پڑھتے ہوئے نکلنا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور وہاں پر جب دروازے میں انٹر کرو اس بستی کے، مطلب انٹرنس پہ، تو سجدہ کرتے ہوئے جانا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر کر دے، اور محسنین بندوں کو ہم زیادہ دیں گے، وہ بولا جا رہا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو کلمہ تھا نا، اس کو بدل دیا انہوں نے، حِطَّةٌ کی طرح ہتافن کہہ دیا ان لوگوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور چاہیے، ہمیں چاہیے، ایسا کچھ۔ تو اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ جس نے کلمہ بدلا تھا تو ان کے بارے میں ہی ہے یہاں پر۔ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ تو جنہوں نے کلمہ اس کو چینج کیا تھا نا، تو ہم نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے اوپر عذاب ڈالا، اور وہ ہم پر ظلم نہیں کر رہے، وہ تو اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے، بس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْحَجْرِ بِالْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ
سبتهم شرعين ويوم لا يسبيتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اب یہاں پر کیا ہے، جو ہفتے والے سبت، اصحاب سبت کے بارے میں ذکر ہے. اصحاب سبت کون تھے؟ ہفتے والے لوگ تھے وہ، ٹھیک ہے. ہفتے کے دن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی پکڑنے سے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس دن میری عبادت کے لیے ٹائم نکالو، بلکہ بولا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو مچھلی مت پکڑو بولا تھا اللہ تعالیٰ نے، عبادت کرو بولتا تھا اللہ تعالیٰ، عبادت کرو بولتے تھے. تو لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس دن نہیں پکڑ رہے تھے مچھلی، اس سے ایک دن پہلے جال ڈال رہے تھے، اس دن نہیں پکڑ رہے تھے، اس دن بس یہی کام میں رہ رہے تھے لوگ، ٹھیک ہے. دوسرے دن پکڑ رہے تھے. تو اس دن کیونکہ مچھلیاں زیادہ تھیں، مچھلیوں کو بھی پتہ ہو گیا تھا کہ اس دن یہ لوگ پکڑتے نہیں ہیں، تو ہم ان لوگ کے ساتھ کھیل کھیلیں گے. بلکہ مچھلیاں اوپر اوپر آ کے تیرتی تھی، سامنے دکھتی تھی. اب یہ لوگ ہاتھ بندھے ہوئے لوگ کہ ہمیں نہیں پکڑنا ہے بلکہ، لیکن کام تو یہ کر رہے تھے ایسے ہی پکڑنے کا. دوسرے دن پکڑ رہے تھے، جال ڈال دے رہے تھے ایک دن پہلے، اس دن نہیں پکڑ رہے تھے، دوسرے دن نیکسٹ سیٹرڈے، آفٹر سیٹرڈے، سنڈے کے دن پکڑ رہے تھے. تو انہوں نے نافرمانی کی. تو یہاں پر وہی بولا جا رہا ہے کہ ایسا کیا انہوں نے، اور وہ جیسے نافرمانی کی ان لوگوں نے. تو اب یہاں پر کیا ہے، وَإِذْ خَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مهلكوهم أو معذبهم عذاب شديد قالوا معذرة إلى ربكم لعلكم تتقون. اور ان لوگوں میں جو تھوڑے لوگ تھے وہ نصیحت کرتے تھے ان لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، عذاب سے، جنہوں نے نافرمانی کی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ بلا جا رہا ہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا، اور موعظۃ الی ربہم لعلکم تتقون، اور تاکہ دوسروں کے لیے نصیحت ہو ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. اگر وہ ڈرتے اور سمجھ جاتے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اپنی زبان، انہیں سب دل سے پتہ تھا، لیکن زبان سے بول کیا رہے تھے کہ ہاں نہیں ہم تو بس غلط نہیں کر رہے ایسا. یہ ایک بار ویڈیو دیکھیے اصحاب سبت کی، انشاءاللہ میں اس کا ڈسکرپشن باکس میں اس کا ویڈیو لنک شیئر کر دوں گی، ایک بار چیک آؤٹ کر لیجیے گا. تو دیکھیے سمجھ آ جائے گا ایزیلی اس کے بارے میں. تو اب یہاں پر کیا ہے دیکھیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، اور جو تھوڑے لوگ تھے جو سمجھا رہے تھے نہیں یہ غلط ہے مت کرو، پھر بھی لوگ کر رہے تھے. اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے دیکھیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا عَلَيْهِمْ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے کیا کیا، اور وہ مویشی سے بھی زیادہ غیر گزرے تھے، نصیحت نہیں پکڑ رہے تھے، وہ بولا جا رہا ہے. اور کیا ہے یہاں پر، لذین ینہون عن السوء واخذنا، اور انہوں نے جو نصیحت کی جاتی تھی وہ اپنے نصیحت کو بھول جاتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، یہ ظلم کر رہے تھے اپنے آپ پہ. لذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، تو ان کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا، اور وہ کیا تھا عذاب، ٹھیک ہے، ہم نے پکڑ لی ان لوگوں کو، اور وہ کیا تھا، فلما عادوا عن المنوہم، ٹھیک ہے، فلما عادوا عن ما نهوا منه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تو ہم نے جو منع کیا تھا اس کے بارے میں لوگ پھر بھی یہ کر رہے تھے، تو ہم نے کیا کیا، انہیں بندر بنا دیا، قردة خاسئين، بندر بنا دیا جو ذلیل ہے، ٹھیک ہے. وَإِذْ تَزَنَّ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى الْقِيَامَةِ مَا يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ جو ہے کہ قیامت تک عذاب ہوگا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قیامت کے بعد بھی شدید عذاب میں ڈالے جائیں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی ٹھیک ہے جلدی حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر بولا جا رہا ہے. اور انہ لغفور الرحیم، اور وہ سب سے زیادہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے. اگر یہ لوگ معافی مانگ لیتے اور اپنی غلطی کا احساس کر لیتے اور معافی مانگ لیتے تو ان لوگ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا. ان لوگوں نے ہر دڑمی کی، ان لوگ کے ساتھ پھر یہ ہوا، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، یاد رکھ لیجیے. اگر ہم بھی اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے نا تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایک بار سوچنا پڑے گا ہمیں بھی، ان لوگوں کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے. اگر آپ تھے وہاں پر، مینس میں اپنے آپ کو خود، جب بھی ہم قرآن پڑھتے نا تو لوگوں کے بارے میں نہ سوچے کہ ہمیں ایسا ہو جاتا ہے کہ ارے ہم تو بہت اچھے ہو گئے، ہم دین پر چل رہے ہیں، تو ہمیں نا یہ ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا. ایسا ہوگا ٹھیک ہے، سب کے ساتھ یہی ہوگا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں،
اپنے آپ کو اس چیز پر رکھ کے دیکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ میں یہ غلط کر رہی ہوں. اگر کر رہی ہوں تو معافی مانگ لینے ہیں ہمیں. جب تک ہماری زبان چل رہی ہے، جب تک ہماری باڈی میں روح ہے، معافی مل جائے گی. روح جب نکل جائے گی نا تب کچھ نہیں کر سکیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو بس سوچنے چاہیے اپنے آپ کے بارے میں ہمیں اور سب کے بارے میں. تو ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے دیکھیے. اور ہم جو ہے ان لوگوں کو وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ صَالِحِينَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم ان کی جماعتوں کو زمین میں الگ الگ بانٹ دیے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اچھے کام کرنے والے ٹھیک ہے صالحین بھی تھے، نیک بھی تھے. ٹھیک ہے، اور ہم ان کے اوپر آزمائشاں لاتے رہتے تھے خوشی کی طرف سے. ٹھیک ہے، ذَلِكَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ اچھے سے، ٹھیک ہے، خوشیاں والے، یا کوئی غم والی چیز، ٹھیک ہے، یا بدحالی والی چیزیں سے، تاکہ وہ اس پر غور و فکر کرے اور تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کرے. اس لیے خوشی بھی آنا آزمائش ہے اور دکھ اور تکلیف بھی آنا آزمائش ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھ سکے، رجوع کر سکے. ٹھیک ہے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذوه عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه أو ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أو لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے کہ وہ حقیر چیزوں کو لے لیتے تھے، ٹھیک ہے، کتاب کے بدلے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودوں سے، مطلب بنی اسرائیل سے، ٹھیک ہے، عہد لیا تھا کہ تم، ٹھیک ہے، دنیا کی چیزوں سے بہتر آخرت کو سمجھو. ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کر رہے تھے، وہ کتابوں میں تبدیلی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اور جو ہے اپنے وعدے کو بھول رہے تھے. تو یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے، ہر انسان کے لیے آخرت بہتر ہے. دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے آخرت کو اپنی برباد مت کرو. اگر تمہارے پاس آخرت وخیر للذین یتقون، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، فلا تخیرون، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو. بولا جا رہا ہے وَلِلَّذِينَ يَمَسُّونَ بِالْكِتَابِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور اجر محسنین بندوں کا اچھا اجر ہے، جو کتاب پہ عمل کرے گا، نماز قائم کرے گا اور پاکیزہ، ٹھیک ہے، پاکیزہ چیزیں کھائے گا، سب کرے گا، اس کے لیے اچھا اجر ہے. یہاں پر بولا جا رہا ہے. اور یہاں پر کیا ہے، وَإِذْ نَخَتْنَا. اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، وَإِذْ تَخَيْنَا جِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ زَلَالَةٌ وَظَنُّوا مِنْهُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ان کے چھت بن گیا جیسے، اور انہیں بولا ہے کہ ان سے وعدہ لیا کہ تم، ٹھیک ہے، اللہ کی احکامات پر عمل کرو اور اپنی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس پر عمل کرو، اور یاد رکھو کہ اس میں جو بھی احکامات ہیں، اگر تم متقی، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرتے ہو تو. یہ بولا جا رہا ہے یہاں پر. وَإِذَا أَخَذْنَا رَبَّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَشَدُّ. اب یہاں پر فرسٹ والا وعدے کا ذکر ہے. اب یہاں پر هُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، جو فرسٹ جو وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے سب روحوں کو نکالا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ فرسٹ وعدہ لیا تھا، اس کے بارے میں ذکر ہے. فرسٹ وعدہ کیا تھا کہ ہم سب بھی موجود تھے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کی روح، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام اور جتنے بھی ان کے بعد تب سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں نا، تو ان کی پشت سے سب کچھ جو نکالے تھے انسانوں کی روح. ٹھیک ہے،
تو وہ روحوں سے عالم ارواح بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، جہاں پر روحیں تھی پہلے. تو ہماری 2 زندگی اور 2 موت ہے اس حساب سے دیکھا جائے گا. تو پہلے ہم زندہ تھے، ٹھیک ہے، عالم ارواح تھا وہ، پھر اس کے بعد ہمیں مردہ کر دیا گیا، پھر ہمیں زندگی دی. وہ زندگی ہے یہ دنیا والی زندگی، تھرڈ والی. پہلے ہم زندہ تھے، پھر ہمیں موت دے دیا گیا. پہلے ہمیں زندہ کر کے یہ جو عہد لیا گیا، پھر ہمیں موت دے دی گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا، پھر ہمیں موت دیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ زندگی جو ہے نا یہ والی اپنی دنیا والی زندگی، اب یہ لاسٹ موت رہے گی. اس کے بعد پہلے مرے ہوئے تھے، زندہ کیا، پھر مرے ہوئے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے. یہ جو پیدا کیا تھا نا یہاں پر، وہ والا پروسیس ہے. تو ٹوٹل 2 زندگی، ٹھیک ہے، 2 زندگی اور 2 زندگی اور یہ 2 موت ہے جیسے ہماری، ٹھیک ہے. عالم ارواح میں ہم سب زندہ تھے، پھر ہمیں موت دی دی گئی، اور اس کے بعد ہمیں دنیا میں زندہ کیا گیا، پھر دوبارہ موت آئے گی، پھر دوبارہ زندہ کریں گے نا، تو وہ والی زندگی رہے گی آخرت والی زندگی، ٹھیک ہے. یہ اصل زندگی نہیں ہے ہماری. تو ہم بس یہاں پر اپنے اعمال کرنے آئے ہیں اور بس چلے جانا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ سوچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے. تو یہاں پر وہی وعدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عالم ارواح کے بارے میں. فرسٹ وعدہ کہ وَإِذْ أَخَذْنَا رَبَّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا بنی آدم سے اور ان کی جو اولاد تھی، جو پشتوں سے جو نکالی تھی گئی تھی ان کی پشت سے، سب اولاد سے، اور ہم نے مینس ہر روح نے یہ گواہی دی وَأَشْهَدُوا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ایسا اللہ تعالیٰ نے پوچھا. تو ہم سب نے گواہی دی کہ وَأَشْهَدُوا ہم علی انفسہم کہ ہم آپ ہی کو رب مانیں گے. الستو انہوں نے پوچھا، یہ پورے لوگ جو تھے انہوں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے بولا الستو ربی ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہم سب نے بولا یہ قالوا بلا، کیوں نہیں ہے، شاہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے. تم اس سے یا قومی یوم القیامت ان نکون ان الحاظ الغافلین، کہ اس لیے کہ قیامت کے دن کہ تم نہیں بولو ہمارے لیے کہ ارے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا یہ دین کے بارے میں، وہ سب کہ ہماری اللہ کی عبادت کرنا ہے ہمیں یہ سب. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا دیا، ہمیں یہ سب بول دیا کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا قیامت کے دن کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، کہ کوئی یہ نہیں بولے کہ ہمارے پاس تو بات آئی ہی نہیں، ہمیں تو پہنچی ہی نہیں، ایسا نہیں. تو ہر انسان نے وعدہ لیا تھا، ہمیں بے شک یاد نہیں ہے لیکن ہم نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ذکر ہے یہ. اب اس کے بعد ہے نیکسٹ او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وما كنا ذرية من ربهم افتهلكنا بما فعل مبتلون. اب یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا یہاں پر، اور انما تشرک اباؤکم، اور تم نے شرک کیا جیسے کہ تم نے باپ دادا نے کیا تھا، بڑوں نے کیا تھا. ہم نے ارے ہم تو وہاں پر نہیں تھے، ایسا یہ جو بولا نا میں ابھی جو میں نے بولا نا کہ ہمارے پاس تو یہ وعدہ نہیں پہنچا تھا کہ ہمارے بڑے انہوں نے شرک کیا، ایسا یہ چیز نہیں رہنا بول کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عہد لے لیا تھا، ٹھیک ہے. اور وَكَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَرْحَمُونَ، اور ہم کھول کر وَكَذَلِكَ نَفَصِّلُ ہم تفصیل سے بیان کرتے تھے ہماری آیتیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. اسی لیے وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور وَاتْلُوا تلاوت کیجیے علیہم ان پر، نبأ ایک قصے کی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سٹوری ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان کے بارے میں. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ تو پیارے نبی کو بولا جا رہا ہے کہ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ ان کے اوپر یہ تلاوت کیجیے، نبأ ایک کیا بولتے ہیں وہ، ایک خبر کی، لذی آتیناہم کے آئے اس کے پاس آیات، ٹھیک ہے، آتیناہم بآیاتنا فنسلخ منہ فاتبعہ الشیطان، کہ ایک نیک بندہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی مینس کرامت، بہت کیا بولا جاتا ہے، نیک بندہ تھا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کنیکٹڈ تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو شیطان نے بھٹکا دیا، یہاں پر بولا جاتا ہے وَمِنْهَا فَأَتْبَعْنَاهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور وہ غافلوں میں سے ہو گیا اس کے بعد، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ تفسیر ہے ایک
کہ یہ اسٹوری ایک انسان کی ہے جو بہت ہی نیک تھا اور اس کی عبادتیں دعائیں مینس بہت ہی نیک انسان تھا وہ، تو اس سے لوگ آ کے دعائیں مانگتے تھے اور وہ دعائیں قبول بھی ہوتی تھی. پھر اس کو دنیا کی لالچ آ گئی، شیطان نے اس کو بھٹکا دیا اور وہ بھٹک بھی گیا. شیطان ہمیشہ ہر طرف سے بھٹکاتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے جب ہمیں ایسا کچھ فیل ہو تو ہم تبھی تعوذ تسمیہ پڑھ لیں اور اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں. وہ دنیا کی طرف چلے گیا. اب اس کے بارے میں پوری سٹوری ہے یہاں پر، اور وہ قافلوں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ ہے یہاں پر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِنْهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. من کتے کے بارے میں اب یہاں پر اگزامپل دیا جا رہا ہے. إِنَّ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْحَسُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَسْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَخُصُوصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اب یہ کیا بولا جا رہا ہے؟ جیسے کہ وہ انسان دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اب ویسے ہی ہے یہاں پر وَلَوْ نَشَاءُ لَرَأَيْنَاهُ. اس کے بارے میں یہاں پر ایک ایگزامپل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ بہت کتنا ایزی ایگزامپل ہے، دیکھیے. ریالٹی میں یہی ہے ایگزامپل، اب دیکھا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. کہ ہم نے اس کو بلند کیا تھا اور وہ ٹھیک ہے اونچائی کی طرف بلند کیا تھا اور وہ زمین کی طرف پست ہو گیا. اور اس نے کیا کیا، اس کی مثال کیسی ہے؟ وَمَثَلُهُ، اس کی مثال ایسی ہے کہ کلبی مینس کتا، کلبی کتے کی جیسی ہے، جس نے تحمیل علیہ، جب تم اس کی طرف جاؤ گے، ٹھیک ہے، تحمیل علیہ یلحس، کہ جب تم اس پر حملہ کرو گے اس کے اوپر تب بھی وہ ہانپے گا. اور ترکہ یلحس، اور اس کے اوپر حملہ نہیں بھی کرو گے تبھی بھی ہانپے گا. وہ بولا جا رہا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص قصص لعلکم تتفکرون. ہم اسی لیے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو اس کا تفکر کریں، کہ تم غور و فکر کرو کہ اس کو کوئی چیز ملے یا نہ ملے پھر بھی وہ ہانپتا ہے. ویسی ہو گئی اس کی حالت. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی سارا مینس کیا بولا جاتا ہے، نیک انسان تھا وہ، پھر بھی اس نے دین کی راہ چھوڑی اور دنیا کی طرف چلے گیا. تو وہ کتے کی جیسی اس کی مثال ہو گئی. کچھ ملے تو بھی وہ ہانپے، کچھ نہ بھی ملے تو بھی وہ ہانپے. لائک ہمیں دنیا میں بس اسی لیے ٹیسٹ کی طرح بھیجا گیا ہے، ٹیسٹ کے لیے. بس ہم سب یہاں کر کے چلے جائیں گے نیک اعمال تو ہی ہمارا حساب اچھا ہوگا نا. اگر ہم یہیں پر ایسا کچھ کر لیں گے تو بیکار ہے. پھر ہمیشہ کی وہاں پر دو صفحے، بس ایک بار سوچنی چاہیے ہمیں اس کے بارے میں. کیا ہم اس کے جیسے ہے، کیا ہم دنیا کی طرف ہی مائل ہو رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے. کتنی اچھی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ماشاء اللہ. سَاءَ الْمَثَلُ قَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يُظْلِمُونَ. کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں. وہ بولا جا رہا ہے یہاں پر. اور یہاں پر کیا ہے، من یہد اللہ فہو مہتدی. جو اللہ جس کو ہدایت دے دے تو ٹھیک ہے وہی ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل فاولئک، اور جسے وہ گمراہ رہنے دے، فاولئک هم الخاسرین، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں گے نا دین کے بارے میں کہ اصل ریالٹی کیا ہے، ہمیں تھوڑا جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ تب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ہاں یہ ہدایت کی طرف آنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایزیلی ہمیں راستے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسا دین سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اگر ہم تھوڑا بھی اس کے بارے میں سوچتے ہی ہیں نہیں ہے نا دین کے بارے میں کہ ہاں چلو گزر رہی ہے زندگی گزار لیں گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیں گے. وہ والا پوائنٹ ہے یہاں پر، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. تو گمراہی رہنے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، چاہے ہم کتنے بھی ڈگری ہولڈر ہے، کچھ بھی ہو، فرق نہیں پڑتا اس سے. چاہے کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے پھر بھی اس کو دین کے بارے میں تھوڑی سمجھ ہوگی اور وہ اپنی آخرت سدھارنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اسے سمجھا دیں گے. ہم بس یہی سمجھتے کہ ہم اچھے پڑھے لکھے تو ہم سب صحیح کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے تو میں اس قابل بالکل بھی نہیں تھی، مجھے خود کچھ نہیں آتا تھا. الحمدللہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سمجھ دی، کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں الحمدللہ.
मरते दम तक का प्रोसेस है ये, दीन समझना और अमल करना, ठीक है। इसी में जो मज़ा है ना, इसमें जो क्या बोलूँ मैं, जो सुकून है ना, वो दुनिया की कोई चीज़ में नहीं है। जब हम दीन समझते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं, ये मैं सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं खबर में सुकून से रह सकूँ, बस इसीलिए। अल्लाह ताला बस इस चीज़ से राज़ी हो जाए बस मुझसे, इसीलिए कर रही हूँ, मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يدفعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ اور جنوں اور انسوں کے لیے جو ہم نے پیدا کیے بہت اکثریت کیا ہے؟ جہنم کے لیے ہی ہے. لہم قلب، ان کے پاس دل ہے، لا یتفکرون، اس سے وہ سوچتے نہیں، بیہا اس کے ساتھ، ولہم عیون، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں، بیہا ولہم آذان، اور ان کے پاس کان ہے، لا یسمع اسے سنتے نہیں. اولئک انعام، وہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ بولا جا رہا ہے. بلا ہم اضل، اور اس سے بھی زیادہ بدتر ہے یہ تو ان لوگ جانوروں سے بھی. اولئک هم المفلحون، اور وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں. اولئک هم المفلحون، غافل ہیں، فلاح نہیں پائیں گے. غافل مینس دیکھیے جن اور انسوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر ان لوگوں کے پاس دل ہے، ہم انسان ہمارے پاس دل ہے، ہم سوچتے کیوں نہیں دل سے؟ وہ آنکھیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں، دیکھتے کیوں نہیں، دین کیا ہے، سمجھنا کیا ہے. اور کان ہے، کان سے سنتے نہیں ہیں وہ لوگ، بس جانور کے جیسا زندگی گزارے، بس کھائے پیے زندہ رہے، کھائے پیے صبح کرے شام کرے خلاص. صبح ہوئی کھانے پینے میں گزار لیے، پھر رات ہوئی چلے، پھر دوسرے دن صبح ہاں کیا کرنا ہے، صبح کھانا ہی پکانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، بس یہی. اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. عورتیں ہیں تو بس یہی، اور مینز ہے، آدمیاں ہیں لوگ تو کیا سوچتے ہیں؟ یہی، ہاں کام پہ جانا ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی، نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھی، بس دل بولا پڑھے نہیں تو نہیں پڑھے، یہ حساب ہے ہمارا. تو وہ والا پوائنٹ ہے، یہ سب ہمارے ہی بارے میں، یہ کوئی الگ قصہ نہیں ہے. یہ تو ہماری مثال اینیملز کی ہے، ٹھیک ہے، انعام ٹھیک ہے، اینیملز کی ہے، اور یا اس سے زیادہ بھی غیر گزرے ہیں. تو ہم غافلوں میں سے ہے، چاہے کتنے بھی ڈگری ہولڈر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سوچنا چاہیے اس کے بارے میں ایک بار. الحمدللہ الحمدللہ میرے مالک کا بہت بہت بڑا احسان و کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. پلیز 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 آپ سب لوگ ایک بار سوچیے اپنی آخرت کے بارے میں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا زندگی گزار رہے ہیں. ہم نمازیں نہیں ہو رہی ہم سے کیا کیا نہیں ہو رہا ہم سے، بس ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں زندہ رہ رہے ہیں. بس اب آنے والا ہے رمضان، بس چلے رہ جائیں گے رمضان میں روزے، اور چلے افطاری میں سب بنانا ہے، اب یہ کھانا ہے، یہی کھانے میں ہی زندگی گزر رہی ہے ہماری، اور کچھ بھی نہیں ہے. جیسے اینیمل جیسے چارہ چباتے رہتے ہیں نا، وہی حساب ہے ہمارا بھی. ہم ٹائم پہ نہیں کھاتے ہیں، جب دل بولا جب کھا لیتے رہتے ہیں، بس کھانے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو ہماری مثال یہی ہے، مثال ہماری دل ہے، دل سے وہ لوگ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں، آنکھوں سے سیدھا دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں کیا گزار رہے ہیں ہم، اور کان ہے، کانوں سے سنتے نہیں. بس اینیمل سے بھی بدتر والی مثال ہے ہماری. اگر ہم سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اپنی مرضی چلائیں گے، ہماری آخرت تو برباد ہی ہے. سوچ لیجئے کہ اگر ہم ایسا سوچ رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، نو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سوچنی چاہیے ہمیں، ہم بالکل بھی نہیں جائیں گے ہم جنت میں، ہم دوزخ میں جانے والے ہیں. ہم تو بس ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم آخرت کے بارے میں فکر نہیں کر رہے ہیں، ہم سوچ نہیں رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے تاکہ ہم دین کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں. ہم کیا سمجھائیں گے، ہمیں خود پتہ نہیں ہے، تو بیکار ہے. وہی مثال ہے ہماری، یہ پوائنٹ ہم پر سوٹ ہو گیا اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو. اینیمل سے بھی بدتر مثال ہے ہماری. پھر سوچ لیجئے بس، پلیز پلیز ایک بار سوچئے، غور و فکر کیجئے، بس عمل کیجئے، کوشش کیجئے، ورنہ جنت تو بھول جانا ہے. پھر وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے نام حسنہ ہے، اچھے اچھے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسی سے مانگو، اس کے ناموں کے ذریعے سے مانگو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ بِهِ سَيَعْلَمُونَ
سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو تم اس کے ٹھیک ہے ناموں کے ذریعے سے مانگا کرو، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں ان لوگوں کے لیے سزا ہے بہت بڑی، تو جان لو، یہ بولا جا رہا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَدْعُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے جو انصاف پر ہے، ہدایت یافتہ ہے، ٹھیک ہے، تو انصاف کرتی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے تکبر کیا، وَلِلَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا كَذَبُوا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُونَ، تو ہماری تدبیر ایسی ہے تو تمہیں پتہ بھی نہیں، وَأُمْلِي لَهُم مِّن كَيْدِ مَتِينٍ، اور ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں رسی دراز کر رہے ہیں ہماری، اس کے بعد جو کھینچیں گے ہماری رسی تو دیکھا جائے گا پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد۔ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، اگر ہم سوچیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو ہمیشہ بس یہ سرکل میں اٹکے ہوئے رہیں گے، کھائے پیے زندہ رہے، ٹھیک ہے، کھائے پیے سوئے ختم، بس مر جانا ہے، یہ زندگی سمجھ لے رہے ہیں ہم، آخرت کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہی بولا جا رہا ہے کہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت کامیابی نصیب ہو رہی تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب ہماری کارکردگی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ سوچ لیجئے جب ہمیں کچھ بہت ساری کامیابی ایک ساتھ ملتی رہتی ہے نا، تو سوچ لیجئے یہ والا پروسیس ہے وہ، کہ ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے بعد تدبیر اللہ تعالیٰ جب ڈھیل کھینچیں گے، ہماری رسی دراز کر رہے ہیں، جب کھینچیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، سوچ لیجئے۔ اولم يتفکروا ما بسابیہم من جنات من ہوا الی نذیر مبین، اب یہاں پر پیارے نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اولم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، یتفکروا کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، ما کہ ان کے بسابیہم کے جو صاحب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھی ہیں، من جنادی کے ان کے اوپر کوئی جنون طاری نہیں ہوا، ان ہوا الا ذکر مبین، وہ تو بس نذیر مبین، وہ تو بس ڈرانے والے ہیں کھلم کھلا۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكونوا قد استراب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، اور اولم یرا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ینظرون، کیا انہیں نظر نہیں دیکھا انہوں نے کہ آسمان اور زمین کے بارے میں جو بھی ہے، زمین کے عالم میں غور و فکر نہیں کیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، وما خلقنا، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، شیئن، ہر چیز کو، ان عسى ان یکونوا قد استراب اجلهم، کہ یہ جو ممکن بات ہے جیسے کہ موت قریب ہے ان لوگوں کی، پھر بھی وہ قرآن کو نہیں سمجھ رہے، تو اس کے علاوہ اور کس پر ایمان لائیں گے، وہ بولا جا رہا ہے یہاں پر، جبکہ پیارے نبی سب پڑھ کے سناتے تھے جو بھی، ٹھیک ہے، آیتیں جب نازل ہوتی تھی تو اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے لوگ، تو کس چیز پر ایمان لائیں گے اس کے بعد؟ حدیث، یہ جو حدیث ہے، بات ہے قرآن، ٹھیک ہے، حدیث میں یہ والی قرآن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، اس کے بارے میں نہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اس سے تمہیں قرآن کے بارے میں، قرآن سے، تو یہ مشرکین مکہ سے یہ والی بات ہو رہی ہے کہ اس پر نہیں تو کس پر ایمان لائیں گے لوگ، اس کے بعد کس پر ایمان لائیں گے وہ بولا جا رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے مشرکین مکہ کو، تو پھر وہ لوگ اس پر نہیں سمجھ رہے تھے تو کس پر ایمان لائیں گے وہ بول رہے ہیں یہاں پر، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ جل جس کو گمراہ رہنے دے تو اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوگا اور گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا۔ یسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں، ان الساعۃ ایان مرسلھا قل انما علمہ عند ربہ لا یجعلھا لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة ويسألونك عنه حفي عنه قل إنما علمه عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، اب یہاں پر
وہ لوگ سوال کرتے ہیں، یسألونک کا من سوال کرتے ہیں، ساعتی کیا بولتے ہیں اس کو، قیامت کے بارے میں، الساعتی ایانو کہ کب آئے گی، مرسلوہا آپ سے سوال کرتے ہیں یہ، انہو علم، تو آپ بول دیجئے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے کہ آپ بول دیجئے قل انما علمہ عند ربہم، کہ ان کو بول دیجئے کہ وہ اللہ کو ہی معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم، لا یسألونہا لی واقعتی الہ ہوا، کہ وہ کب واقع ہوگی، ثقلت فی السماوات والارض، وہ بہت ہی شدید ہوگی آسمان اور زمین پر، ٹھیک ہے، ولیاتیکم، اور جب وہ آئے گی الہ بغتۃ، تو وہ بہت ہی کیا بولتے ہیں، بہت ہی بڑا حادثہ ہوگا، یسألونک کأنہ حفی، کہ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اور اچانک آئے گی، وہ بولا جائے گا، اور آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کو بھی علم ہے جیسے، تو وہ بولا جا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب علم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، یہ بول رہے ہیں یہاں پر، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما یشاء اللہ ولکنت عالم الغیب لستكثرت من خیر وما مسنی سوء ان انا الا نذیر وبشیر للقوم یؤمنون۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، دیکھیے، قل کہہ دیجئے، املک النفسی، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں، خود میری ذات کے بارے میں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا ہوں، یا جو بھی، اور یا میرے ساتھ کچھ برائی ہو، ٹھیک ہے، ولا ذرہ، تو ذرہ برابر بھی میرے پاس کوئی اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا ہوں میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ولا کنت عالم الغیب، اگر میرے پاس غیب ہوتا، لستکثروا من خیری، تو میں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، اپنے آپ کے لیے خیر جمع کر لیتا، وما نسو، مجھے کوئی برائی تکلیف چھو نہیں سکتی تھی، انا الا نذیرا وبشر للمؤمنین لقوم مؤمنین، میں تو بس ڈرانے والا ہوں، انا الا نذیر، میں تو بس نہیں ہوں مگر نذیر، ڈرانے والا، وبشر، اور بشارت دینے والا، من خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں ان کو، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہ زوجہا، اب یہاں پر ذکر ہے، انسانیت کا پورا ذکر ہے کہ کیسے ہماری انسانیت آگے بڑھی، هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے، خلق پیدا کیا، من نفسی، مینس اللہ تعالیٰ کو ہی سب کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور وہی ہے اللہ جس نے خلقکم پیدا کیا، من نفسی، نفس کو، انسان کو، واحدتاً ایک سے، وجعل، اور بنایا اسی سے، منہا ازواجہا، اس کی بیوی، ولنسکن الیہا، فلما تغشہا حملت، اور جب ہسبینڈ نے وائف کو جب گھیر لیا، ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر ڈھانپ لیا تو اس کو حمل ٹھہر گیا، ٹھیک ہے، فلما تغشہا، ڈھانپ لیا، حملتہا، تو اس کو حمل ٹھہر گیا، حملاً خفیفاً، فمرد بھی، اور اس کے ساتھ وہ حمل ہو گیا لائٹ والا، ٹھیک ہے، بہت ہی ہلکا، جو معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ حمل سے ہے، بلکہ، ٹھیک ہے، سٹارٹنگ کے مہینے کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، فرسٹ ویسی بات ہو رہی ہے یہاں پر، بھی فلما اسقلت دعوا اللہ، اور جب وہ، اور اس کو معلوم ہی نہیں ہوا، پھر اس کے بعد جب وہ حمل بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے، بوجھل ہو گیا، تو انہوں نے دعا کی، دعا اللہ ربہ، تو انہوں نے دعا کی اپنے رب سے کہ ہمیں صالح اولاد دیجیے اللہ تعالیٰ، بلکہ صالحا لنکونن من الشاکرین، اور تو ہم شکر گزاری، من الشاکرین، تو ہم شکر گزار رہیں گے، ایسا بول کے، اس کے بعد کیا ہوا، پھر فلما آتاہما، تو ہم نے جب عطا کیا دیا انہیں، صالح اچھا سا ہیلدی بیبی، جعل لہ شرکاء، تو انہوں نے بنا لیے شرکاء، اپنے شریک بنا لیے اللہ کے علاوہ، میں یہ بابا کے پاس گئی تھی تو میں بیبی ہو گیا، میں کو یہ سب جو بولتے ہیں نا، میں شریک جو بناتے ہیں نا ہم، ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا، لائک اسباب کے علاوہ جو اولیاء اللہ ان کے بارے میں جو بولتے ہیں نا، ارے ہم یہاں پر مزار پہ گئے تھے، اس درگاہ پہ گئے تھے تو ہم نے دعا کی تھی تو ہوا بیبی، بول تو یہ شریک بنا لیے، بول کے بول، جب وہ دعا کرے ہم بیبی دے دیے ان لوگ کو، اچھا سا صالح بیبی دے دیا، اچھا والا ہیلدی بیبی دے دیا، اس کے بعد ان لوگوں نے شرک کیا، تو وہ بولا جا رہا ہے فیما اتاہم تعالی، پھر انہوں نے شرک بنا لی اللہ کے، فتعالی، تو بڑا ہے اللہ، فتعالی اما یشرکون، کے شرکوں سے سب سے بڑا ہے اللہ، جو اس سے شرک بنا رہے ہیں،
میرے جو شریکین بنا رہے ہیں اس سے میں بہت بڑا ہوں، پاک ہوں بول کے بول رہے ہیں۔ لا یشرکون ما لا خلق شیء وهم یخلقون، جس کے وہ جو میرے شریک ٹھہرا رہے ہیں، ما لا یخلق، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، شیئن وہم یخلق، وہ تو خود مخلوق ہیں، چاہے فرشتے ہو، چاہے اولیاء انبیاء کرام ہو، کوئی بھی ہو، سب مخلوق ہے، اس سے میرے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں لوگ، شرک کر رہے ہیں بلکہ بول رہے ہیں یہاں پر۔ ولا یستطیعون، نہیں وہ یستطیعون استطاعت رکھتے، لہم نصرہم، مدد کرنے کی، ولا انفسہم، وہ تو بس ایک نفس ہے، ینصرون، جو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ بولے۔ وَإِن تدعوهم إلى هدى لا يتبعوكم سوء عليكم أعداؤهم أم أنتم سامتون۔ اب یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، اور اگر تم لوگ کچھ ایسے ہیں، ندعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں، تم اللہ کے پاس انہیں بلاؤ گے، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے، تو وہ لوگ کیا کریں گے، سوری یہاں پر جب اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا نا، ٹھیک ہے، وہ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے، تو وہ پیروی، تم چاہے اس کو بولو یا نہ بولو، وہ پیروی کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو خاموشی رہو یا بولو، وہ پھر بھی نہیں مانے گا، وہ بول رہے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد، تو اب یہاں پر کیا بچا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم چیلنج دے رہے ہیں، ان الذین تدعون، لوگوں سے کہہ دو، من دون اللہ، جس کے علاوہ تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کر رہے ہو، جس کی اولیاء انبیاء کرام کے بارے میں جو بول رہے ہو، مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، فدعونا، جب تم پکارو گے انہیں، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو انہیں سننا چاہیے نا، انہیں تمہاری بات، ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں نہیں سن رہے وہ لوگ، پھر کیوں کچھ کر رہے نہیں، وہ بول رہے ہیں۔ الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم اذان یسمعون بها قل ادعوا شرکائکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ تو جو انسان، ٹھیک ہے، کیا ہے یہاں پر، یہ بتوں کے بارے میں ہے یہاں پر، الہم ارجلہم، ان کے پاس پیر ہے، یمشون، تو چلتے کیوں نہیں اس سے، ام لہم ایدیہم، یس، تو ان کے پاس ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی چیز تھامتے کیوں نہیں، یبطشون بہا، ام لہم اعین، ان کے پاس آنکھیں ہیں تو کیوں دیکھتے نہیں وہ لوگ، یبصرون بہا، اس کے ساتھ ام لہم اذان، ان کے پاس کان ہے، یسمعون بہا، تو سنتے کیوں نہیں، قل، کہہ دیجئے، قل ادعوا شرکائکم ثم کیدوا فلا تبصرون، کہ تم یہ والا جو ہے نا، یہ ایک کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو ہے صفا پہاڑی پر ٹھہر کے کہی تھی، کہ کھلا چیلنج دیا گیا تھا لوگوں کو، مشرکین مکہ کو، کہ جو تم مشرک ٹھہراتے ہو، ٹھیک ہے، شرک ٹھہراتے ہو اسٹیچوز کو اللہ کے علاوہ، کہ ان کے پاس بھی کچھ پاور ہے، تو ان کے پاس پیر ہے نا، تو پیر سے وہ چل رہے کیوں نہیں، ان کے پاس ہاتھ ہے تو ہاتھ سے کچھ پکڑے کیوں نہیں، ٹھیک ہے، اور آنکھیں ہیں تو دیکھتے کیوں نہیں، اور کان ہے تو اس سے سنتے کیوں نہیں، تو کہہ دیجئے، کہ کہہ دو کہ شرکائی، کہ اپنے شریکوں کو سب کو، ثم کیدونا، کہ میرے خلاف چال چلو، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت بھی مت دو، تو یہ کیا کرتے اس کے بعد بول کے بولا، انا ولی اللہ الذی نزل کتاب وہو یتولی الصالحین، اور میں تو اللہ کو اپنا دوست مانتا ہوں جس نے میرے پر کتاب نازل کی، اور وہی ہے، ولی مینس وہی مددگار ہے کس کا، صالحین کا، جو نیک کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں دین پر، ان کا، وہ بولا جا رہا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرہم ولا انفسہم ینصرون، اور یہ الذین لوگ، تدعون، جو کیا کرتے ہیں، جس کے بارے میں پکارتے ہو تم، جو مدد نہیں کر سکتے تمہاری، ننصرکم، لا یستطیعون، استطاعت نہیں کرتے مدد کرنے کی، وہ خود اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، وہ بولا جا رہا ہے۔ وَإِنَّا تَدْعُوهُمْ إِلَى هُدًى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور جب تم ان کو پکارو گے تو وہ پکار تمہاری سنتے بھی نہیں ہیں، تو وہ کچھ کیسے کر سکتے ہیں، خُذِ الْأُخْوَةَ وَأَمُرْ
بالعرف وأعرضوا عن الجاہلین، تو آپ اعراض کیجیے، سرسری ان سے بیان کر دیجیے اور اس بات کو چھوڑ دیجیے، اچھی بات، ٹھیک ہے، اچھی بات کہیے ان سے اور اعراض کریے جاہلوں سے۔ وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور آپ، ٹھیک ہے، آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف تو بھی وہ نہیں آئیں گے، شیطان کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَاسْتَعِذُ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تو انہیں خوب دیکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یہ بولا جا رہا ہے۔ إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، اور یہ تو بس ڈرتے ہیں، سوری، جبھی بھی جو کوئی انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تقو جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اذ مسہم طائفۃ، جب اس کو شیطان کا کوئی وسوسہ آتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سمجھ آتا ہے کیا میں غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، من الشیطان تذکروا فإذا ہم مبصرین، تو وہ اچانک اس کو کچھ ہوتا ہے، ارے نہیں یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، آنکھیں تھوڑی کھل جاتی ہے اس کے بعد اس کی، فإخوانهم يمدوهم في غی ثم لا یخسرون، جو شیطان کے تابع دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ایسے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے ہمیں بعض دور ہی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے کہ تھوڑا بھی، جیسے کہ ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، دین سے ریلیٹڈ کچھ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو ایسا بھٹکاتا ہے شیطان، ارے اس کی کیا ضرورت ہے، تم بہت اچھے کام کر رہی ہو، بہت اچھا ہے، ایسا بہت ساری چیزوں میں بھٹکاتا ہے نا، تو گمراہی کے راستے میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، تھوڑا اس کے بارے میں بات ہے۔ وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْ تَجْتَبِعُونِي قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحِي إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور معجزے نہیں کیوں آئے، ایسے ہی مشرکین مکہ بولتے تھے کہ تاتیم آیت ان کی، تمہارے پاس معجزے کیوں نہیں آ رہے، قالوا لا لجتبیننا، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ جب دیں گے معجزہ تب میں کروں گا، بولوں گا تم لوگوں کو، قل انما اتبعو، کہ میں کچھ نہیں کرتا اپنے سے خود سے، جو اللہ تعالیٰ وحی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آیتیں اتارتے ہیں مجھ پہ نازل کرتے ہیں، میں تو وہی بتا رہا ہوں تمہیں، الی من ربی، تمہارے رب کی طرف سے جو آ رہے ہیں وہی بتا رہا ہوں، ھذا بصائرکم من ربکم ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو وحی ہے، جو وحی آتی ہے مجھ پر، وہی میں تمہیں بتاتا ہوں، تو یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ سب دلیلیں ہیں تمہارے لیے، اگر تمہیں ہدایت ہے، آنے ہیں اس راستے پر، ہدایت کے راستے پر، سچائی کے راستے پر، تو آ جاؤ، جو بھی یقین کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دیں گے، جو سمجھنا چاہے گا وہ ایمان والا بن جائے گا، وہ بولا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن پڑھا جائے جبھی بھی، وَإِذْ قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا، تو سنو غور سے، لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموشی سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ بِنَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَكِنْ تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ، تو اللہ کو یاد کرو اپنے نفسوں میں، اپنے دل میں، اور ظاہری طور پر، خفیاتاً، چھپ چھپ کے، وزون جہری، اور زور سے بھی یاد کرو، من القولی، ٹھیک ہے، جیسا کر سکتے ہو تم، جو بس جیسے بول سکتے ہو ویسے زور سے بھی بولو، سلولی بھی یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، بالغدوی والآصالی، صبح اور رات، صبح شام کی تسبیحات جو ہے، صبح یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا، اور رات میں یاد کرو اللہ کا ذکر کرو، ولا تکونوا من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویستجیبونک ولہ یسجدون، ابھی اس پر سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے،
تو یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، ان الذین عند ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیک آؤ، اللہ کی عبادت کرو اور تکبر مت کرنا، ٹھیک ہے. الذین عند ربک، اللہ کی قریب ہے وہی انسان جو تکبر نہیں کرتا، اور اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرو. ہمیں سجدہ کرنا ہے. یہاں پر لاسٹ میں سجدہ واجب ہے. یہ جب بھی آپ لوگ کے پڑھے سنے اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ، دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے. جزاک اللہ خیر.